نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے بعد رحمت کاملہ نازل ہوں حضور پر نور شافی منشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ اور جلیلہ سے یہ عالم عرض وجود میں آیا۔ سامعین محترم، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے درود شریف۔ اسی متعلق آج کی آیہ مقدسہ، آج کے اس خطبہ میں جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے وہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اور میرے تمام یا سارے کہہ لیں فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس سے آگے والے حصے میں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجو۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب روزے رکھنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عبادت کے کرنے کا حکم دیا تو ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی کرتا ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ لیکن سامعین محترم، جب باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی تو ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
جیسا کہ خطبہ میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میں اور میرے سارے فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین محترم، بڑی ہی پیاری بات کہ کسی عبادت کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، لیکن واحد ایک ایسی درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے اس عمل کو کرتے ہیں، وہ عمل درود پاک ہے۔ حدیث شریف کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیۃ، کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس درود پاک کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ مختلف اقسام کے پھل چوس کے لے کر آتی ہیں تو اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے یا مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو آگے سے شاہد کی مکھی نے جواب دیا کہ جب ہم جاتی ہیں کسی جگہ سے کڑوا رس لاتی ہیں، کسی جگہ سے میٹھا رس لاتی ہیں، کسی جگہ سے کس قسم کا رس لاتی ہیں، وہ رس لانے کے بعد وہ رس لے کر ہم جو شہد کا چھتا ہوتا ہے اس میں واپس آ جاتی ہیں۔ اس میں واپس آ کر اس سے آگے جو انہوں نے عمل بتایا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ ہم جب مختلف اقسام کے جو رس ہیں وہ لے کر آتی ہیں، اس کے بعد یہ کرتی ہیں کہ ساری جو مکھیاں ہیں وہ ہم بیٹھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ اس درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے وہ جو مختلف قسم کے رس ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس میں مٹھاس لے آتی ہے۔
سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں جو قرب قیامت کا یہ زمانہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو میرے معزز ناظرین اور سامعین ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔